جس کی کائنات ہے، جس خالق نے کائنات بنائی ہے، جس کا یہ سب کچھ ہے، اس نے جو ٹاپ کی ہیں، جو ٹاپ خواتین اس کی لسٹ میں ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ یا رسول اللہ یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ملے گا یہ ایک بہترین ماں اور بیوی۔ نمبر 2 سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو ملے گا بیٹی اور بیوی۔ اور دوسری 2 بھی آپ پوچھنا چاہیں گے، ظاہر ہے میں نے 4 کہا ہے، دوسری 2 حضرت بی بی مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جو بغیر باپ کے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا، نور اللہ کے حکم سے نور منتقل ہو کے، یہی وجہ ہے آج کے عیسائی اسے بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا یہ شرک ہے، اللہ بیٹے باپ سے پاک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا چلو چوتھی بھی بتا دیتے ہیں، دنیا کی ٹاپ ترین چوتھی خاتون جو ہمارے نبی نے بیان کی ہے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام۔ اب آسیہ کون تھی؟ جس کا شوہر کافر فرعون بادشاہ تھا، اور آسیہ بی بی کو یہ مقام ٹاپ ترین عورتوں میں جو ملا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہتا ہوا صندوق کا جب فرعون نے کھلوایا، سمندر سے نکالا، تو اس میں جو بچہ نکلا تھا وہ فرعون نے پال لیا، اور بی بی آسیہ نے اسے پیار سے پالا، اور ہر جگہ ہر قدم پر فرعون اس بچے کو جو بڑا ہو رہا تھا کہ کہیں میری بادشاہی مجھے مٹانے، خواب کی تعبیر میں جو آیا تھا، ہر قدم پہ مارنے کی کوشش کرتا تھا فرعون، بی بی آسیہ آگے بڑھ کے ہر قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے، دفاع کرنے، محبت کرنے۔ یہ 4 ٹاپ ترین عورتیں ہیں۔ تو آج ہم 2 کی بات کریں گے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ یہ کیوں؟ یہ رمضان کے پہلے عشرے میں ان کا وصال ہے، 10 رمضان کو حضرت خدیجہ، اس لیے ان بیبیوں کی سیرت پڑھ کے بیٹیاں، مائیں، بیویاں سبق لیں، اور آپ کے پاس نالج ہو، جو گھر کے گارڈین ہیں، گھر کے گارڈ ہیں، سربراہ گھر کے، آپ کے پاس نالج ہو تاکہ آپ اپنی بیٹیاں اپنی اس حساب سے اپنی نسل تیار کر سکیں۔ اور سنو بیٹیوں، سنو ماؤں، سنو بیویوں، تمہارے لاکھ شکوے شکایتیں ہوں گی، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں جو ماں خدیجۃ الکبریٰ کی سنت کو اپنا لے گی وہ اللہ رسول کی پیاری بھی ہوگی اور دنیا آخرت میں کامیاب بھی ہوگی۔ سن لو بیٹیوں، جو بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرح ہوگی، ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، وہ نہ صرف دنیا میں عزت دار ہوگی، آخرت میں بھی۔ اور سنو بیویوں، اے گروہ بیگمات، بیگموں سنو، جو پیار بی بی خدیجہ نے جناب رسول اللہ کو دیا، جو ساتھ اور محبت دی، اگر آپ میں بھی یہ فالو کر لیں تو آپ بھی دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ تو میں مختصراً وقت کے اندر یہ نقطے بیان کروں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک زیادہ تر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہی پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، 4 بیٹیاں، بیٹا بھی ہوا تھا۔ میں یہ بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سبق لو،
بڑی امیر زادی قریش خاندان قبیلے کی، معزز قبیلے کی، بزنس وومن، بزنس مین، سی بزنس، پارٹنرشپ نہیں، خود کا بزنس تھا خدیجۃ الکبریٰ کا، خود کا۔ تو بیگمیں بزنس کر سکتی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کے ملازمین تھے جو مال لے کر جاتے دوسرے شہروں ملکوں میں، پھر بیچ کر خرید کر لاتے۔ یہ بزنس کا نیٹ ورک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا عروج پر تھا۔ اور یا متعلقہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ بھی سبق ہے بھائیوں، عورتوں کے لیے بھی۔ 40 سال کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، طلاق یافتہ بیوہ، بچے والی، اور 25 سال کے کنوارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ اور یہاں بیچاری کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ یا کوئی بچے والی کسی سے شادی کر لے، آنکھ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ عورت، ہمارے استاد زندہ ہیں مفتی امین صاحب، فرمایا کرتے سے جب پڑھتے تھے نا حدیث میں کوئی ایسا واقعہ تو فرماتے تھے عورت دی ویرانے بندہ بے قصورا۔ مجھے یہ سمجھنا نہیں، اور اگلا پیریڈ شروع ہو جانا، عورت دی ویرانے بندہ بے قصورا۔ جب ہم نے پریکٹیکل میں دیکھا تو یہی ہے۔ خود کئی عورتیں آتی ہیں، جی میرے بیٹے نے ایک بیوہ سے، ایک متعلقہ سے نکاح کر لیا۔ آپ یقین کریں گے پچھلے ہفتے کرنل صاحب، فوج کے کرنل، جوان بیٹے کو گردن سے پکڑ کے لائے میرے پاس، اس حرام زادے نے بچے والی عورت سے نکاح کر لیا۔ ہم نے اسے بہت روکا، یہ کورٹ میں چلا گیا، اب میں نے اسے بہت مارا ہے اور یہ طلاق پہ میں نے سائن کروا لیے ہیں۔ آپ ایسا تعویذ دیں کہ اب اس کا دل ادھر سے بھر جائے۔ میں نے کہا برگے کرنل صاحب، پہلے تو آپ کو سزا دینی چاہیے۔ آپ کس قانون کے تحت ایک جوان بچے کی شادی میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ اگر وہ بچے والی سے کر رہا ہے تو وہ نبی کی سنت کر رہا ہے۔ میں نے یہ خدیجۃ الکبریٰ کا واقعہ سنایا انہیں، بچے والی متعلقہ 40 سالہ اور 25 سالے کنوارے۔ سنو، تم کہاں میں کیا دین پڑھتے ہو؟ اس نے نبی کی سنت ادا کی ہے۔ اب دوسری سنت کے حضور نے کنوارے سی کی ہے تو تم ڈھونڈو اس کے لیے کنواری، وہ بھی کر لو، تم وہ بھی سنت پوری کر دو۔ تم کنواری ڈھونڈو اس سے نکاح کرنے کے لیے، اس نے نبی کی سنت کر لی ہے، دوسری نبی کی سنت تم کرو۔ اور رہا یہ کہ طلاق پیپر پہ مار کے، یہ طلاق نہیں ہوتی، جبر لی گئی طلاق نہیں ہوتی۔ نمبر 3، تم نفرت کی بات کروانے کے لیے آئے ہو، کس عالم دین کے پاس آئے ہو جو خوددار ہے اور خاندانی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے اور یہ منت سے امام صاحب بن گیا ہے؟ اس کو تم لالچ نہیں ہے، خدا غیب سے دیتا ہے۔ یہ میں حرام کا کام نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے یا ڈلوائے وہ جہنمی ہے۔ تو مجھے کہتا میاں بیوی میں جدائی ڈلواؤں میں، اور تو بھی اس عمل کے جہنم میں جانا ہے؟ کہتا جی مجھ سے یہ بڑیاں غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم نے دین پڑھا نہیں۔ میں کہا پڑھا نہیں، بچوں کو بھی نہیں پڑھایا۔ دین جیسا اللہ غنی، بہت سارے خدیجۃ الکبریٰ بزنس مین خاتون، بزنس مین، تو عورتیں بزنس کر سکتی ہیں۔ میری کتاب وومن رائٹس ان اسلام مارکیٹ میں ملتی ہے، جس میں 8 چیپٹر ہیں، جس میں عورتوں کے حقوق بتائے ہیں اسلام نے، اور بتایا ہے کہ عورت بہترین بزنس کر سکے لیکن پردے میں۔ یہ نہیں کہ عورت نے 8-10 جوان رکھے اور سامنے بٹھا کے میٹنگ کر رہی ہے، اس کو اپنے سارے اعزاز دکھایا، ایسا نہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کی طرح بزنس، خود پردے میں، اور غلام رکھا ہوا تھا، ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی،
غلام کو ہدایات دیتی وہ آگے دیتا اور لونڈی کو ہدایات دیتی وہ آگے دیتا، حساب ہوتا۔ بتایا گیا محمد عربی نوجوان مکے کا بڑا اچھا ایماندار ہے، اور جب وہ واسطہ پڑا حضور کو بلایا، عرض کی حضور میں آپ کو اپنے محکمے کا مینیجر بنانا چاہتی ہوں، آپ یہ سامان شام لے جائیں، یمن لے جائیں۔ بہت ساری پرافٹ اور ایمانداری، حضور کے معجزات جب دیکھے تو بی بی نے خود کہا آئی لو یو محمد صلی اللہ تعالی علیہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے اپنی بیوی بنا لیں۔ میسج بھیجا، تمہاری طرح نہیں کہ لڑکی ساتھ لے جاؤ ہوٹل میں ہے چوم چاٹ کے پھر آئی لو یو کہہ کے پھر نکاح، ایسا نہیں، میسج بھیجا غلام کے تھرو کہ ہم آپ کی بیسٹ کوالٹیاں اور آپ کے معجزات سے مطمئن ہیں، ہم پیغام لایا ہوں میں۔ غلام بولا بی بی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ قانون ٹوٹ گیا، کوئی بڑی عورت ینگ سے نکاح کر سکتی ہے، کوئی بڑا آدمی ینگ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، تم اسے اٹھا کے میڈیا میں۔ اب حکیم صاحب ایک ہاتھے میں چڑھا ہوا ہے میڈیا کے، او بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حکیم صاحب کا حساب کتاب ٹھیک ہے، اندر ڈنڈی پٹی ہے، مال ہے، کرے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس دن ایک ہمارے شاگرد صاحب جس کا بڑا نیٹ ورک کہہ رہا تھا میں نے 7 لاکھ کمایا ہے اس بابے کی وہ آگے یوٹیوب پہ۔ میں نے کہا یار یہ غیر شرعی کام ہے، بوڑھا جوان سے نکاح کر سکتا ہے، کرو بوڑھے، اور ڈبل نکاح کرو۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ حضور کی سنت، عمر میں بہت بڑی مطلقہ بیوہ، حضور کمارے نکاح ہو رہا ہے، حضور 53 سال کے بڑھاپے میں جوان بی بی عائشہ رضی اللہ سے نکاح ہو رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ازواج کو پسند کرتے تھے ایک سے زیادہ، اور ہم نے اپنی مارکیٹوں میں عورتیں چھوڑتی ہیں۔ کتنی عورتیں میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی طلاق یا ویسے موبائل پہ چلتی ہیں، گھومتی ہیں، آپ ان سب کو کھپا لیں معاشرے میں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سنت عورتوں کے لیے مشعلے، اور بیٹی کی طرف آئیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جناب فرمایا میرے دل کا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل کا، اور فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، گھرستن، خود کام کرنے والی، خواتین سبق لیں، خود کام کرتی تھی بی بی فاطمہ، اپنے بچوں کے کپڑے دھونا، صفائی، جھاڑو، شوہر کی خدمت، تیل مالش۔ ایک دفعہ جناب نے غلام بانٹے تو حضرت علی نے کہا آپ بھی لے آئے۔ جب آپ فاطمہ غلام لینے گئی تو حضور گھر میں نہیں تھے، میسج چھوڑ آئی کہ میں مشکیزیں اٹھا جھاڑو لگا اب تھک جاتی ہوں۔ پتہ چلا حضور غلام بانٹ رہے تو بیٹی کو بھی ایک دیں۔ حضور کو یہ میسج جب ملا، حضور فارغ ہوئے، غلام لے کر نہیں آئے بلکہ بیٹی کو ملنے آئے، کہا بیٹی ایسا عمل نہ بتا دوں، تم کرو تو تمہارے سارے کام اللہ کر دے گا۔ ابا جی بتا دو، محمد کی بیٹی ہے، فرمایا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، ایک دفعہ روز پڑھ لیا کرو، تمہارے سارے کام اللہ کر دے گا۔ کہنے لگی ابا میں اسی پہ راضی ہوں۔ یہ ہے بیٹی، غلام نہیں دیا، باقیوں کو بانٹا ہے، اسے ترغیب پھر بھی پڑھتے، کام کرتے قرآن، بچے اٹھاتے قرآن، نماز، صبر، انشاءاللہ